السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا اردو پرائمری اسکول طہورآباد واگی روڈ وزیر آباد ناندیڑ کی جانب سے پچھلے سال کی طرح ہی اس سال بھی آن لائن تعلیمی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس آن لائن طرز تعلیم کے تحت آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت چہارم مضمون ماحول کا مطالعہ حصہ اول کی درس کتاب سے معمولی امراض اور گھریلو علاج یہ سبق ہم پڑھیں گے۔ ماحول کا مطالعہ حصہ اول کی درسی کتاب سے صفحہ نمبر 76 پر دیکھیے، جس پر ہمارا سبق نمبر 12 معمولی امراض گھریلو علاج۔ بتائیے تو بھلا، ذیل کی تصویریں غور سے دیکھیے اور تصویروں کے نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ اس لڑکے کے ہاتھ پر پلاسٹر کس لیے باندھا گیا ہوگا؟ کیا پلاسٹر باندھنے کا کام گھر پر کیا جا سکتا تھا؟ دوسری تصویر دیکھیے، اس لڑکی کو ڈاکٹر کے پاس کیوں لایا گیا ہوگا؟ بیماری امراض یعنی بیماریاں۔ دیکھیے، بیماری کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے بچوں، ہماری صحت اچھی ہو تب ہمیں وقت پر بھوک لگتی ہے، ہم رات میں ٹھیک طرح سے سوتے ہیں، ہاضمے کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صبح اٹھنے پر ہمیں تازگی محسوس ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر تھکن نہیں ہوتی، لیکن چند وجوہات کی بنا پر ہم کبھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ افشاں کے گلے میں درد ہو رہا تھا، ایسے میں اس نے آئس کریم کھا لی۔ دوسرے روز اسے نوالا نگلنے میں تکلیف ہونے لگی۔ امی نے 2 دن صبح اور اسکول سے آنے کے بعد اسے نمک کے پانی سے غرارے کروائے۔ تیسرے دن افشاں کا گلا پوری طرح ٹھیک ہو گیا۔ افشاں کی یہ بیماری معمولی تھی، وہ جلد اچھی ہو گئی۔ اس کے 15 دن بعد افشاں کی بہن بیمار ہو گئی، اس کو بخار آنے لگا، آنکھیں پیلی نظر آ رہی تھی، طبیعت کھانے کی طرف راغب نہیں تھی۔ امی اسے فوراً دواخانہ لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ افشاں کی بہن کو عرقان ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے افشاں کی بہن کو 3 ہفتے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ تیل، گھی، مکھن وغیرہ اشیاء کم سے کم کھانے کا مشورہ دیا۔ افشاں کی بہن کی یہ بیماری فوراً اچھی ہونے والی نہ تھی۔ مناسب یا نامناسب؟ شرفو اور اس کی چھوٹی بہن شنو کھیت میں کام کر رہے تھے، تبھی شرفو کو سانپ نے ڈس لیا اور فوراً غائب ہو گیا۔ دونوں نے سانپ کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، لیکن سانپ کے ڈسنے سے شرفو کافی گھبرا گیا، وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ آس پاس کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ شنو کہہ رہی تھی کہ شرفو کو فوراً تعلقہ لے جانا چاہیے، سانپ کے زہر کا انجیکشن وہاں کے سرکاری اسپتال میں ملتا ہے، وہ شرفو کو دینا ضروری ہے، لیکن شنو کی بات پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ لوگ جلدی جلدی بیل گاڑی لائے، شرفو کو بیل گاڑی میں ڈالا اور اسے فوراً گاؤں کے جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کے پاس لے گئے۔ اس نے شرفو کو نیم کے پتوں پر لٹا دیا اور زہر اتارنے کا منتر پڑھنے لگا۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا سانپ کا زہر منتر سے زائل ہو جاتا ہے؟ اطراف کے لوگ شرفو کو جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کے پاس لے گئے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ آپ شرفو کو جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کے پاس لے جاتے یا سرکاری اسپتال میں؟ شرفو بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ کیا زہر منتر کی وجہ سے زائل ہو گیا، اس لیے وہ ٹھیک ہو گیا، یا سانپ غیر زہریلا تھا اور تعریف جھاڑ پھونک والے کی ہوئی؟ گھریلو علاج۔ فوراً اچھی ہونے والی بیماریاں ہوں تو وہ گھریلو علاج سے اچھی ہو جاتی ہیں۔ افشاں کی امی نے اسے گرم پانی کے غرارے کرائے، اس کے گلے کا درد 2 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے نا؟ آگے کا سبق ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ساتھ ہی صفا اردو پرائمری اسکول اس تعلیمی چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس چینل پر آنے والے نئے تعلیمی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔